When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. اسلام نے جو مقصد دیا ہے اس کا ہم بیہیویئر آئیڈینٹی اور ویژن دیکھتے ہیں. اسلام نے ہمیں جو مقصد دیا ہے کہ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, بیسٹ آف کریشن, آپ اللہ کے ایمبیسیڈر ہیں, آپ کوئی عام انسان نہیں ہے, آپ مسلم ہیں, مسلم ایگزیمپلری کریکٹر جو ایکسیلنس پہ ہونا چاہیے, جو دوسروں کے لیے ایگزامپل ہونا چاہیے, آپ وہ پہلی بات. دوسری بات مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ بہت ہائر مقصد ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ کا کہنا ماننا, دیٹس اٹ, نہ کہ صرف نماز پڑھتے رہنا, روزے, وہ بھی عبادت ہے, بٹ دیٹس ناٹ اونلی کانسیپٹ آف عبادت. تو عبادت ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا. اب جو بھی اللہ کا کہنا مانے گا اس کا بیہیویئر کیسا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی میں اوپر ہے, جو بیہیویئر میں اوپر ہے. اب اس بندے کا بیہیویئر آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ آن دا بیک آف ہز مائنڈ اور ہر مائنڈ ہی اور شی نوز کہ اللہ دیکھ رہے. بیہیویئر جیسا صحابہ کا تھا, ابو بکر کا, وداؤٹ اینی نیڈ, وداؤٹ اینی greed, he used to help people. دور خلافہ میں بڑھیا عورت تھی ایک, اس کے خیمے میں جاتے تھے اور بکری کا دودھ چوتے تھے, بکری کا دودھ اسے پیش کرتے تھے. بلائنڈ وومن تھی, she was a blind woman. جھاڑو لگاتے تھے ایز اے خلیفہ. تو حضرت عمر کو بڑا انکشاف ہوا کہاں جاتا ہے شخص صبح صبح, کیونکہ وہ بڑا کمپٹیشن کرتے تھے آپس میں. they used to compete in goodness. یہ جو مسلم معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا تھا نا, they used to compete in higher values, in goodness. ہم کمپیٹ کرتے ہیں مٹیریل ویلیوز میں, اس لیے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں جاتا ہے, میں نے اس کو فالو کرنا ہے. انہوں نے ان کو فالو کیا تو دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑے میں جاتے ہیں, وہاں اندر گئے, بڑھیا عورت سے پوچھا کون ہے شخص روزانہ آتا ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے نظر نہیں آتا ہے. بہرحال یہ آتا ہے, مجھے دودھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے, صفائی کرتا ہے, روزانہ اس کا یہ روٹین ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا گریڈ ہے. انہوں نے ووٹ لینا تھا اس سے, عورت سے, کوئی پرسنل بینیفٹ تھا, کوئی لالچ تھی, کس لیے کر رہے ہیں ایسا, کیوں ہیومینٹی کی ہیلپ کیوں کر رہے ہیں. ہیومینٹی کے نعرے لگاتے ہیں لبرلز. جتنی بڑی ہیومینٹی اسلام نے قائم کر کے دکھائی ہے, جس طرح کے کردار, اس طرح کے کردار نہیں قائم ہو سکتے. وداؤٹ اینی نیڈ, وداؤٹ اینی گریڈ, دے ہیلپ پیپل. گریسفل آئیڈینٹی, دور سے پتہ لگ جائے گا. ویژن کا ویژن یہ کہ میں نے اچھائی اچھائی اچھائی, ہر بات میں اچھائی, ہر بات میں مورل ویلیو, ہر بات میں روحانیت. ہر چیز کرنے سے پہلے اس نے سوچنا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں. یہ ویژن, یہ ایک سوچ بن جائے گی, یہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا. اس سوچ کے ساتھ وہ چلے گا تو آپ دیکھیں گے وہ خود بخود امپاور ہو جائے. تو بیسیکلی دس پرپز آف لائف فریز یو, آپ کو یہ فری کرتا ہے, ہر طرف سے فری کرتا ہے. اینڈ اٹ گیوز یو ویژن. اور اللہ نے یہی کہا, اللہ نے کہا ہے سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 29, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ puts forth a similitude, a slave man belonging to many partners disputing with one another and a slave man belonging to only one master. کون ہے بہتر, جو ایک ماسٹر کا غلام ہے یا جو بہت سے ماسٹرز ہیں جس کے جو غلام ہیں اور وہ آپس میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں, کون بہتر ہے. اب بہت سے ماسٹرز کا غلام کیا ہے کہ ہم میڈیا کے بھی سلیو ہیں, جو میڈیا کہتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم سیلیبریٹیز کے بھی سلیو ہیں, سوسائٹی کے پریشر کے بھی سلیو ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک کا بندہ جو کرنا ہے اس کی بات مان کے کرو. یہ بہتر ہے کہ آپ نے سب کو اپنا ماسٹر بنانا ہے, کیا خیال ہے, ایک کو بنائے نا, اور وہ ایک کون ہے, گاڈ آلمائٹی اللہ. اسلام ویک لوگوں کو امپاور کرنے آیا, اور جو آلریڈی اسٹرانگ ہے ان کو مزید امپاور کرنے آیا. اور ہمیں اس ٹریجر کا احساس نہیں ہے. یہ جو توحید کا کنسیپٹ ہے, ون گاڈ, اگر ہم اللہ کے ایٹریبیوٹس جان لیں تو ہم ایسے امپاور ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ نے مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ gives parable of a tree. کلمہ طیبہ کی مثال ایک ٹری کی طرح ہے, ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہے. جڑ سے کیا مراد ہے, اس کی سٹیبل پرسنالٹی ہے. چیلنجز آ جائیں, جو مرضی ہو جائے, وہ نہیں ہلے گا. ہاں پتے جھڑیں گے, پھل گریں گے, شاخیں ٹوٹیں گی, وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. کیوں, جڑ اسٹرانگ ہے, بلیف ان اللہ اسٹرانگ ہے, توکل اسٹرانگ ہے, تقدیر پہ ایمان ہے. نقصان ہو جائے الحمدللہ, اسٹرانگ پرسنالٹی. He knows who is Allah. He knows day of judgment میں مجھے جسٹس مل جائے گا. یہ ساری چیزیں empowered کریکٹر بناتی ہیں. اور یہ شخص, اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں. اس کا ویژن اتنا بڑا ہے, یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہ انڈیویجولسٹک نہیں ہے بلکہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے, ایک دوسرے کو امپاور کرتا ہے, معاشرے میں جا کے غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے, انہیں امپاور کرتا ہے, ایک دوسرے کو, دوست جو ہے جن کا مذاق اڑا ہے ان کو امپاور کرتا ہے, مسکین کو کھانا کھلاتا ہے, جو غریب ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہے اصل میں امپاورڈ شخص. اور یہی شخص جو ہے کامیاب ہوگا. یہ اپنا فروٹ تھا قیامت دے گا. جب یہ چلا جائے گا تب بھی فروٹ دے گا, کیونکہ اس نے ایک پازیٹیو امیج چھوڑی ہے.
امپیکٹ چھوڑا اس جگہ پر. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب یہاں سے جانا چاہتے ہیں آپ کیا امپیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, یا آپ اس انسٹیٹیوٹ سے اس آڈیٹوریم سے بھی اٹھ کے جانا چاہتے ہیں, کیا امپیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہاؤ مچ امپاورڈ you are. So in order to succeed in life, let's summarize. You need certain skills and these skills will empower you. اس اسکل سے آپ لائف کے بڑے بڑے چیلنجز پار کر جائیں گے. You will be carefree. کوئی بڑا مسئلہ آ جائے, پرابلم آ جائے, آپ ہنسیں گے پرابلم کے سامنے. کیوں؟ Because of the purpose that Islam has given you and because you recognize truly who is Allah. اس لیے دین کو پڑھنا شروع کریں, اللہ کو ریکگنائز کرنا شروع کریں اور دین کا ویلیو سسٹم اور فریم ورک دیکھیں کہ ہم سے چاہ کیا رہا اور یہ کس طرح کے ایٹریبیوٹس ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ وہ کریں گے, آپ آٹومیٹکلی امپاور. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows.